قوم جسے قوم سبا بھی کہا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں کے اندر زندگی گزار رہی تھی۔ یہ قوم ایک عظیم تہذیب و تمدن کی مالک تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی باعظمت حکومتوں کے بعد ان کی حکومت زبان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں بھی الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے احسان خیریت سے ہوں۔ اور انشاءاللہ جس ویڈیو میں ریئیکشن دیا رہے ہیں بڑی امپورٹنٹ ویڈیو ہے، بڑی عبرتناک ویڈیو ہے دوستوں۔ اس ویڈیو کو آپ لوگ پوری ضرور دیکھیے گا۔ اس میں بہت بڑا عبرت دکھایا گیا ہے۔ اللہ کی جو ناشکری کرتے ہیں، اللہ کی جو نافرمانی کرتے ہیں، یہ ایک ایسی قوم کے بارے میں بتایا گیا ہے اس ویڈیو میں جو اللہ کی ناشکری کرتی تھی اور اللہ کی نافرمانی کرتی تھی، اللہ کے دیے ہوئے رزق کی بےادبی کرتی تھی۔ دوستو، یہ ایک ایسی قوم ہے جس کے بارے میں بھی ہم جانیں گے اس ویڈیو کے ذریعے سے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے اتنا نوازا تھا۔ ان کے بعد گندم مطلب اسے گیہوں کہتے ہیں، اس زمانے میں گندم کہتے تھے۔ تو ان کے بعد اتنا یہ اناج تھا کہ وہ کھاتے بھی تھے اور ان کی روٹی سے اپنے بچوں کی پوٹی صاف کرتے تھے۔ یہ سمجھ لیجیے کتنا خراب کام ہے کہ روٹی جیسی نعمت جس کے لیے آدمی لڑ مرا جاتا ہے اس کو کھاتے تھے، اور جو بچ جاتی تھی اس سے اپنے بچوں کی پوٹی صاف کرتے تھے۔ اور حتیٰ کہ ایک ایسا ہو گیا کہ اتنا صاف کرتے وہ ان روٹیوں کا پہاڑ بن گیا۔ جو پھینکتی تھی روٹی پوٹی صاف کر کے اس کا پہاڑ بن گیا۔ تو ایک بزرگ نے اس عورت سے کہا کہ یہ اللہ کی ناشکری کر دی، اگر اللہ کا قہر آ گیا تو کیا کرو گی؟ تو وہ ہنستے ہوئے بولی کہ ہمارے پاس تمام اناج ہے، ہم کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، ہم بھوکے نہیں مر سکتے ہیں۔ تو اللہ کا بھی غضب نازل ہوتا ہے اس قوم پہ۔ یہ ہم سب جانتے ہیں کہ جو بھی قوم ناشکری نافرمان ہوتی ہے تو اللہ کا غضب اس پہ پھر بہت بھیانک عبرتناک آتا ہے۔ تو آئیے اس ویڈیو کی پوری حقیقت، پوری سچائی جانیں گے کیا واقعہ ہے اس قوم کے بارے میں، اور اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، اور جتنا ہو سکے دوستو اس کو شیئر کریے گا، اچھی لگے تو اس کو لائک بھی کر دیجیے گا، اور جو بھی حضرات میرے چینل میں نئے آتے ہیں اس کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو اپنی کمنٹ کر کے اپنی قیمتی رائے ضرور بتایا کریں۔ تو چلیے بنا دیری پہلے ویڈیو اسٹارٹ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد بات کرتے ہیں۔ قوم جسے قوم سبا بھی کہا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں کے اندر زندگی گزار رہی تھی۔ یہ قوم ایک عظیم تہذیب و تمدن کی مالک تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی باعظمت حکومتوں کے بعد ان کی حکومت زبان زدے خاص و عام تھی۔ کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ گندم کے مغز سے آٹا پیس کر روٹیاں پکاتے تھے، لیکن اس قدر اسراف کرنے والے اور ناشکرے تھے کہ انہی روٹیوں کے ساتھ بچوں کا پاخانہ صاف کرتے تھے۔ ان آلودہ روٹیوں کو اکٹھا کرنے سے ایک پہاڑ بن گیا تھا۔ ایک صالح شخص نے وہاں سے گزرتے ہوئے ایک عورت کو دیکھا جو روٹی کے ساتھ بچے کے پاخانے کے مقام کو صاف کر رہی تھی۔ اس شخص نے عورت سے کہا، تیرے اوپر افسوس، خدا سے ڈر، کہیں ایسا نہ ہو کہ خدا تیرے اوپر اپنا غضب ڈھائے اور تجھ سے اپنی نعمت چھین لے۔ اس عورت نے جواب میں مذاق اڑایا اور مغرورانہ انداز میں کہا، جاؤ جاؤ، گویا کہ مجھے بھوک سے ڈرا رہے ہو۔ جب تک سرسار جاری ہے مجھے بھوک سے کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہے۔ کوئی زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہوس بازوں اور اسراف کار لوگوں پر اپنا غضب ڈھایا۔ پانی جو کہ زندگی کی بنیاد ہے ان لوگوں سے چھین لیا تھا۔ قحط نازل ہوا، بات یہاں تک پہنچ گئی کہ ان کی ذخیرہ کی ہوئی تمام غذا ختم ہو گئی۔ آخرکار وہ مجبور ہو گئے کہ انہیں آلودہ روٹیوں پر ٹوٹ پڑیں جو ان لوگوں نے اکٹھی کر کے پہاڑ کے مانند ڈھیر لگایا ہوا تھا، بلکہ وہاں سے روٹی لینے کے لیے صف لگتی تاکہ ہر کوئی وہاں سے اپنے حصے کی روٹی لے سکے۔ کفران نعمت، قحط اور ان کی بدحالی کے بارے میں متعدد روایات موجود ہیں۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 112 اور 113 میں یوں ارشاد ہوتا ہے، اور اللہ نے اس قریہ کی بھی مثال بیان کی ہے جو محفوظ اور مطمئن تھا، اس کا رزق ہر طرف سے باقاعدہ آ رہا تھا، لیکن اس قریہ کے رہنے والوں نے اللہ کی نعمتوں کا انکار کیا تو خدا نے انہیں بھوک اور پیاس کا مزہ چکھایا، صرف ان کے ان اعمال کی بنا پر کہ جو وہ انجام دے رہے تھے، اور یقیناً ان کے پاس رسول آیا تو انہوں نے اس کی تکذیب کر دی، تو پھر ان تک عذاب آ پہنچا کہ یہ سب ظلم کرنے والے تھے۔ اسی قوم سبا کے بارے میں ایک اور واقعہ بیان ہوتا ہے کہ ان لوگوں نے اپنی زراعت کو بہتر طور پر کاشت کرنے کے لیے پانی ذخیرہ کرنے کی خاطر بلک کے دو پہاڑوں کے درمیان ایک بہت بڑا بند معرب تعمیر کیا ہوا تھا۔ سوراخ اور دوسرے پہاڑوں سے گزرا ہوا پانی اس بند میں آ کر وافر مقدار میں جمع ہو جاتا تھا۔ قوم سبا نے اس پانی سے صحیح طور پر استفادہ کرتے ہوئے وسیع و عریض اور بہت سے خوبصورت باغات لگائے اور کھیتی باڑی کو رونق بخشی۔ ان باغات کے درختوں کی شاخیں اس قدر پھلوں سے لدی ہوئی ہوتی تھیں کہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص سر پر ٹوکری رکھ کر ان کے نیچے سے گزرتا
تو پھل خود بخود ٹوکری میں گرنا شروع ہو جاتے اور قلیل مدت میں ٹوکری تازہ پھلوں سے بھر جاتی۔ اس قوم کے بہت سارے دیہات اور قریے تھے جو بہت آباد اور آپس میں جڑے ہوئے تھے، لیکن نعمتوں کی کثرت نے انہیں شکر کرنے کے بجائے سرمست اور غافل کر دیا تھا، یہاں تک کہ ان کے درمیان بہت بڑا طبقاتی نظام وجود میں آ چکا تھا۔ ان میں سے صاحب اقتدار لوگوں نے کمزوروں اور ضعیفوں کا خون چوسنا شروع کر رکھا تھا، یہاں تک کہ ان لوگوں نے خدا سے ایک احمقانہ التماس کیا جس کا ذکر سورہ سبا کی آیت نمبر 19 میں ملتا ہے۔ انہوں نے کہا، خدایا ہمارے سفروں کے درمیان فاصلہ زیادہ کر دے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ التماس اس لیے کیا تاکہ غریب و بے نوا لوگ عمرہ اور ثروت مندوں کے ہمراہ سفر نہ کریں۔ ان کی خواہش یہ تھی کہ آبادیوں کے درمیان خشکی ہو اور فاصلہ بہت زیادہ ہو تاکہ تہی دست اور کم آمدنی والے لوگ ان کی طرح سفر نہ کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان مغرور پیٹ کے پجاریوں پر اپنا غضب نازل کیا۔ بعض تواریخ کے مطابق ان مغرور لوگوں کی آنکھوں سے دور صحرائی چوہوں نے مغرب نامی بند کی دیواروں پر حملہ کر کے انہیں اندر سے کھوکھلا کر دیا۔ ادھر سے بارشیں زیادہ ہوئیں جن کی وجہ سے سیلاب آ گیا اور اس بند میں پانی بہت زیادہ اکٹھا ہو گیا۔ اچانک بند کی دیواریں ٹوٹیں، اس سے ایک بہت بڑا سیلاب آیا جس میں تمام دیہات، آبادیاں، مال مویشی، باغات، کھیتیاں، ان کے محل اور گھر پانی میں غرق ہو کر نابود ہو گئے۔ ان کے باغات اور زراعت میں سے صرف کچھ پیلو اور بیری کے درخت اور کچھ جھاڑیاں بچی تھیں۔ خوش الحان پرندے وہاں سے کوچ کر گئے تھے، جبکہ الوؤں اور کووں نے قوم سبا کے کھنڈرات میں اپنے گھونسلے بنا لیے تھے۔ اس بات کا ذکر سورہ سبا کی آیت نمبر 15 اور 16 میں ملتا ہے، اور آخر میں سورہ سبا کی آیت نمبر 17 میں قرآن کریم میں اس واقعہ کا یوں نتیجہ نکالا ہے، یہ ہم نے ان کی ناشکری کی سزا دی ہے اور ہم ناشکروں کے علاوہ کسی کو سزا نہیں دیتے۔ تو دوستوں، یہ تھا ہمارا ایکشن جو ہم نے دیکھا، ایک ایسی قوم جو اتنی ناشکری تھی جس نے رزق کو رزق نہیں سمجھا، اسی سے کو کھایا اور اسی سے بچوں کی پوٹی صاف کی۔ تو کتنا غلط کام ہے، اس روٹی کے لیے تو لوگ کہاں کہاں جا رہے ہیں، اس پیٹ کے لیے سمجھ لیجیے کتنی تکلیف کتنی پریشانی آدمی اٹھا رہا ہے، اور ایک ٹائم تو وہ لوگ تھے جو انہیں اتنی ناشکری کر دی۔ دوستو، اللہ کا شکر ہر حال میں کرنا چاہیے، چاہے بریانی کھائیں تب بھی، چٹنی روٹی کھائیں تب بھی، اور نہ کھائیں تب بھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ شکر ادا کرنے والوں کو بہت پسند کرتا ہے۔ یہ جو زندگی اللہ تعالیٰ نے دی ہمیں، مختصر سی زندگی بھائی، مختصر سی زندگی ہے، کب سانس رک جائے کب آنکھ بند ہو جائے کسی کو پتہ نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو امتحان لیتا ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ بہت نعمتیں دیتا ہے، تمام مال و دولت، پیسہ، بینک بیلنس اور گاڑی واڑی سب دے کے امتحان لیتا ہے۔ کسی کو اللہ تعالیٰ سب کچھ بھی نہیں دیتا ہے، ایک دم غریب ہوتا ہے، بھکاری ہوتا ہے، بھیک مانگ۔ تو ہم سب اس دنیا میں امتحان دینے آئے ہیں، جو امتحان میں پاس ہو گیا اللہ تعالیٰ سمجھ لو اس کی رحمت اس کے اوپر نازل ہو گئی۔ جو اس امتحان میں کام ہوگا دنیا آخرت دونوں اس کی سنور گئی۔ دنیا میں تھوڑا وہ تکلیف اٹھا لے گا، لیکن دوستو مرنے کے بعد اس کے لیے آرام ہی آرام ہے۔ یہ زندگی جو دی ہے 40 سال 50 سال 60 70 سال 80 سال جتنا ہی معاملہ ہو، لیکن یہ صرف کم زندگی ہے۔ اصل زندگی جو ہم کو بتانی ہے وہ اوپر کی زندگی ہے، تو وہاں کے لیے ہمیں اکٹھا کرنا ہے، تاکہ دنیا کے لیے نہیں، وہاں جو اکٹھا ہو جائے دوستو وہاں کے لیے جتنا ہو سکے کر لیں، اللہ کو راضی کر لیں، اور جتنا ہو سکے نمازوں کا اہتمام کریں بھائیوں میرے بہنوں، جتنا ہو سکے نمازوں کا اہتمام کریں، خود بھی پڑھیں، اپنے گھر والوں کو، اپنے دوست یار سب کو نماز کی دعوت دیں، جتنا ہو سکے نماز کی دعوت دیں۔ نماز تمام برائیوں سے بچاتی ہے، نماز بہت افضل عبادت ہے۔ نماز ہمارے پیارے آقا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تو نماز کا اہتمام کریں، اللہ کو راضی کریں۔ یہ زندگی کب ختم ہو جائے کسی کو نہیں پتہ۔ تو دوستو، یہ تھا ہمارا ایکشن۔ امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اچھی لگی ہے تو اس کو شیئر ضرور کریے گا۔ تو ہم آپ سے ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔